Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 772. منشا واچا کرمنا لا نہیں ہے، انا ہے۔ من کی اچھا یعنی وچار، واچا یعنی اس کی زبان میں سے نکلے ہوئے شبد، اور ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال۔ کر کہتے ہیں ہاتھ کو، اور کرم کا مطلب ہاتھ کا کیا ہوا عمل۔ کرمنا ہمارے اعمال، تین چیزیں۔ وچار پوتر ہونے چاہیے، واچا صاف پاک ہونی چاہیے، اور اس کے ہاتھ پاؤں کے جو کام ہے وہ بھی پوتر ہونے چاہیے۔ یہ تین چیزیں جب انسان پاک بنا ڈالے تو اس کا انتکرن صاف ہو جاتا ہے۔ جس آدمی نے یہ تین طریقے سے یکتی ہے، یہ یکتی کے یہ تین طریقے ہیں۔ من کے وچار پوتر ہونے چاہیے، کوئی بدی برائی نہیں ہونی چاہیے، ویر ویرودھ حسد کینہ بغض کچھ بھی نہیں۔ کسی نے اپمان کر دیا تو چھوڑ دو، کسی نے برا گالی نکال دی چھوڑ دو۔ اپنے من کو مولا کے ساتھ لگاؤ۔ اسی طرح سے ہماری بھاشا، ہماری زبان، جیب سے کسی کو مار مت مارو۔ مارنا یعنی گالی دینا، بھونڈا بولنا، گندی باتیں کرنا۔ جس جیب سے ہم یا علی کا پاک نام لے لیں، اس جیب سے کوئی بھونڈی بات ہوئے، اگر بھونڈی بات نکلے گی تو یالی بھاگ جائے گا، یالی نہیں آئے گا۔ یالی اور شیطان دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یا تو شیطان کے مرید بنو یا حضرت امام کے مرید بنو، تب انسان کو جوگ ملے گا جو حضرت امام کا مرید سچا بنے۔ تو منشا اپنے وچار، واچا بھاشا جیب، اور ہاتھ پاؤں کے ہمارے کام، ان تینوں سے اپنی دیہی کو پاک کرو، اپنی دیہی کو صاف کرو، اپنی دیہی کو کساؤ، اور اس کے اندر یہ تین طریقوں سے مولا کے نور کی کھوج کرو۔ نور احمد شاہ کہتے ہیں وہ آدمی جس نے یہ تین طریقے اپیوگ میں نہیں لیے، جس آدمی نے یہ تین یکتی کے طریقوں سے اپنی من کے اندر کھوج تن میں نہیں کیا، وہ منڈ ہے۔ منڈ کہتے ہیں
جو سمجھے نہ، جو بالکل بدھو ہوئے، جو بالکل بیوقوف ہوئے، جدی ہوئے، جاہل ہوئے، جیسے کسی گدھیڑے کے سر کے اوپر مٹی کا ٹوپلا پھینک دو، اس گدھے کو کیا، وہ تو یوں بھی مٹی کے اندر تو لوٹ پوٹ ہوتا ہے، جیوں گدھے کے سر کھے اس طرح سے اس آدمی کے سر میں بھی مٹی۔ تو یہ تین طریقے، منشا، واچا، کرمنا، یہ تین یکتی کی چیزیں ہیں جو باطنی یکتی جس کا میں اوپر بیان کر چکا ہوں، یہ یوگ کا رستہ ہے، یہ عبادت کا رستہ ہے، اور سچا یوگی وہی ہے کہ جو ان تین طریقے سے اپنے تن من کو صاف کرے تو مولانا حاضر امام کے بیٹھنے کے لیے اس کا گھٹ صاف نرمل ہو جاتا ہے۔ آج دوسرا چھگا پورا ہوا، اور اس میں سے کوئی بھی سوال یا کوئی بات کا خلاصہ زیادہ چاہیے تو دوسری بیٹھک میں لے کے آنا، انشاءاللہ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، منشا واچا کرمنا کی طاقت دے دے، مولا آپ کے دل کے اندر اپنی نورانی شکتی دے دے، مولا ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے آپ کے اوپر راضی ہو اور اپنا نورانی دیدار عنایت کرے۔ یہ ہر کے پارٹ تھرڈ، تیسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ حد اس ہے شبد سے یہ پاٹ چالو کرتے ہیں۔ ہے حج میں حد کی رے، حد کہتے ہیں لمٹ کو۔ خدا تعالیٰ نے جو کچھ بھی سرشٹی کی رچنا رچی ہے وہ ہر چیز حد کے اندر ہے، صرف اس کی خود کی ذات پاک اور جو چیزیں اس کے ساتھ خود لگی ہوئی ہیں ذات میں وہ بے حد ہے، ان کی کوئی لمٹ نہیں۔ باقی اس کی تمام سرشٹی جو ہے، ہر چیز جو خلق کی گئی ہے وہ ایک لمٹ کے اندر ہے اور اس کا ایک دن اینڈ آئے گا۔ لیکن جو چیزیں بے حد میں ہیں، جو حد سے باہر ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی خود کی ذات پاک کے ساتھ سبند رکھتی ہے، اس کے نور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ حد کے باہر کی چیزیں ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو آرڈینری لوگ ہیں، دنیا کے لوگ، وہ روحانی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان کی سمجھ لمیٹڈ ہے، اور جو روحانی باتیں ہیں وہ اس کی لمٹ کے باہر ہیں، اور جو مکتی کا کھیل ہے، نجات جس سے ملتی ہے، وہ رستہ تو وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو وہ چیزیں جو حد باہر کی چیزیں ہیں وہ انتر کی چیزیں ہیں، باہر کی ہر چیز حد میں رہتی ہے، لیکن جب انتر کے اندر عبادت کر کے انسان خدا کی نور کی طرف پہنچتا ہے اور جب اس کو کچھ نور کی بخشش ملتی ہے تو وہ چیز پھر دنیا کی حدوں میں سے نکل جاتا ہے۔ میں
جو عبادت کرنے والا سنی کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی طرح کی دخل گیری نہ ہو، جیسے سن بالکل سکون، اکھنڈ شانتی، جس میں کوئی دخل نہ ہوئے، کوئی آواز نہ ہوئے، کوئی خلل نہ ہوئے، اس حالت کو سنی کہتے ہیں۔ اگر کوئی بالکل اس حالت کے اندر، جس کو ہم شانتی کی، سکون کی حالت کہتے ہیں، اس سنی حالت میں جو عابد اگر پہنچ جائے اور اس کے اندر وہ سما جائے تو وہاں موت نہیں پہنچ سکتی، اسرائیل کا وہاں دخل نہیں پہنچ سکتا، اس جوگی کو موت پکڑ نہیں سکتی۔ کال کہتے ہیں موت کو، کال موت کے فرشتے کو بھی کہتے ہیں۔ ایسا جوگی جو سہجے سنی حالت کے اندر یعنی اکھنڈ شانتی میں پہنچ جائے تو پھر وہاں اس کو موت نہیں، اس کو فنا نہیں۔ اوپر کی لائن کو یاد کرو کہ اوپر حد کے اندر رہتا ہے تو سب کچھ برباد ہوتا ہے، لیکن جب حد کے باہر نکل گیا تو پھر وہاں مکتی کا کھیل ہوا۔ وہ جوگی جو سن حالت کے اندر اکھنڈ شانتی، امر سکون کے اندر پہنچ گیا تو پھر وہاں اس کو بے حد حالت کے اندر وہ حالت ملتی ہے کہ جہاں ملک الموت نہیں پہنچ سکتا اور اس کو دنیاوی فنا نہیں، وہ بقا میں چلا گیا۔ خلق سے کوئی دیا میرے بھائی خالق کو جے کوئی دھیاوے، خالق جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق کو دھیاوے، اس کی عبادت کرے، اس کو یاد کرے۔ ارض کہتے ہیں زمین کو یا نیچی حالت کو، ارض کہتے ہیں اونچی حالت کو، یعنی نیچے اور اوپر، زمین اور آسمان کے بیچ میں وہ تاڑی لگا دے۔ تاڑی کہتے ہیں دھیان لگانا، مست ہو جانا ایک خیال میں، اس کو کہتے ہیں تاڑی لگانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دماغ میں جہاں ہماری سوچنے کی طاقت ہے وہاں ہم اپنا من یکسو کریں، ایکاگر کریں، اور ایسی اس کے اندر ہماری حالت مست ہو جائے کہ وہ حالت اوپر کے پارٹ میں جو شن حالت ہے، یعنی وہ حالت کہ جس میں کوئی طرح کا خلل نہیں، کوئی طرح کا دخل نہیں، کوئی طرح کی آواز نہیں، کوئی طرح کی بھی کوئی دنیاوی چیز نہیں، اس کے اندر جب انسان بالکل مست ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کیا ملتا ہے؟ وہ آگے آتا ہے خالق پیدا کرنے والا، اس کو جو یاد کرے اور نیچے اور اوپر کے درمیان یعنی زمین اور آسمان کے بیچ میں ہم جب بھی بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا مغز زمین سے اونچا رہتا ہے۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، ہماری ناک کی جو یہ نوک ہے پوائنٹ، یہ نمبر 1، جدھر ناک ختم ہوتی ہے دو آنکھوں کے بیچ میں، یہ نمبر 2، آنکھوں کی بھویں جدھر ختم ہوتی ہیں آدھی انچ اور اوپر، یہ نمبر 3، پیشانی کے بیچ میں نمبر 4، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں
वो नंबर 5, और इधर से लेके यहाँ हमारे बालों का सेंटर है, हर एक आदमी के बालों का सेंटर है, वो 10वां द्वार है। बाल शुरू होते हैं और जो बालों का सेंटर है इसमें 10 पॉइंट पूरे होते हैं, यानी 5 ये नीचे के, 5 वो ऊपर के। तो ये 10 द्वार या 10 आसमान होते हैं। अभी इंसान ख्याल जब भी बांधता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें अमूमन नीची रहती हैं, नाक के पॉइंट से शुरू होता है ख्याल, फिर वो ऊपर चढ़ता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तैसे तैसे उसको मजा आता है, तैसे तैसे उसको नवी नवी चीजें मिलती हैं, तैसे तैसे उसके शरीर के अंदर और उसके विचारों के अंदर फर्क होते रहते हैं। बहुत सी दुनिया की चीजें घट जाती हैं, मिट जाती हैं, बदियां निकल जाती हैं। जब वो 5वें पॉइंट में पहुंचता है, यानी वो 5 आसमान तक पहुंचा, वहां तक जो पहुंच गया तो फिर उसको कोई खतरा गिरने का नहीं रहता। जब तक वो 5 पॉइंट तक नहीं पहुंचा तब तक उसको गिरने का खतरा है। लेकिन ये 5वीं जगह से लेके 10वीं जगह, ये 5 दर्जे और अगर तय कर लिए तो 10वां जो द्वार है वो खुदा ताला का अर्श है, वो अर्श है। वहां हमें पहुंचना है, वहां जाके ये सब सरमस्ती पैदा होती है। अर्ध उर्द विच ताड़ीला, 5वें पॉइंट पे जाके दरमियान में वो मस्ती पैदा करे। ऐसा ध्यान लगाओ कि इंसान का शरीर मौत की तरह बेकार हो जाए, न उसको खुजली होवे, न उसको नींद आवे, न उसको भूख लगे, न उसको स्वाद का पता लगे, न उसको कोई छेड़े तो उसको पता लगे, कुछ पता नहीं लगता। हजरत मौलाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे थे, वो तो मालिक है, उसका दाखिला देना तो कोई बड़ी बात नहीं। दाखिले या मिसालें तो इंसानों की होती हैं, मगर शातिर हमको सिखाता है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में आग लग गई। घर में बीबियां, बच्चे, नौकर चाकर, गुलाम, लंबियां, बहुत कुछ था। आग लग गई। मौला बैठे थे, एक ख्याल में सारा घर बाहर आ गया, इर्द गिर्द के मकान जलने लगे, मदीना सारा शहर जमा हो गया। मौला किधर, मौला किधर, मौला किधर, मौला अंदर शोर मचाते हैं, मौला को आवाजें देते हैं। मौला तो आराम से बैठे जैसे कुछ पता ही नहीं। यहां तक कि इर्द गिर्द का सारा मकान जल के गिर गया। जिस कोठड़ी में सरकार बैठे थे वही कोठड़ी सलामत रही। खुद अपनी मर्जी से जब मौला उठे तो लोगों ने पूछा, या मौला, उनका लक़ब था इमाम उस-साजिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब था इमाम उस-साजिदीन, सजदा करने वालों का इमाम। या मौला, आपके घर को आग लग गई, आपको पता था? हुजूर फरमाया, मुझे आग ने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। अब ये हालत तो सिर्फ ईमान की बख्शिश मिले, बाकी हमारी शक्ति के बाहर। लेकिन इस खिनान के अंदर इस हालत का जिक्र किया है कि खैर हालत को जे कोई ध्यावे, जो अपने पैदा करने वाले को याद करे। ध्याना मीन्स तो मन में याद करना। और उर्दू में ताड़ी लगा, इस 5वें पॉइंट पे आके वो ऐसी ताड़ी लगावे कि ऊपर नीचे की दुनिया की सब चीजें भूल जावे, तन बदन की उसको शुद्ध न रहे। फिर से समरण मांझे रे बाई, श्वास से समरण मांझे कर्म काट चोरासी खांजे,
کرم کاٹ 184 کھاندے. ساتھ ہی ساتھ پہ ذکر چالو کرے. جب وہ ذکر اپنی برابر لے کے اوپر آ جائے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال جو ہیں بد اعمال کرم کو بالکل مٹا ڈالے. ہماری پاسٹ لائف کے یا اس لائف کے جتنے بھی ہمارے خراب کام ہوئے ہیں اس کو کاٹ ڈالے. ہماری بدیاں مٹ جائیں گی. میں نے ابھی اس کا ذکر کیا کہ جیسے جیسے انسان اوپر جائے گا تیسے تیسے اس کی بدیاں برائیاں بد عادتیں نکلتی جائیں گی. کرم کاٹ ڈالے گا اور 84 لاکھ کو کھانڈے کھانڈے یعنی آستے آستے توڑتا رہے گا, مٹاتا رہے گا. ہماری پاسٹ کی تمام بدیاں مٹ جائیں گی. ہمارے اندر سدھارا, نیکی اور اعلیٰ درجے کی خصلتیں اور خیالات پیدا ہوں گے. دولت وردس کھوج لے بائی رے بائی دولت وردس کھوج لے بائی دوار مولا باندو دستور کا ذکر میں کر چکا ہوں, لیکن اس میں ایک اور چیز بھی بولتا ہوں. دوار 10 کھوج لے پائی, اس کی کھوج کرو. اور کھوج کے پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں. ناک کی نوک ہے, یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے جہاں ناک ختم ہوتی ہے آنکھوں کے بیچ میں. تیسرا پوائنٹ ہے ہماری جو بھوئیں ہیں ان کے اوپر برابر. چوتھا پوائنٹ ہے ہماری پیشانی کے بیچ میں. پانچواں پوائنٹ ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں, اور جہاں ہمارا بالوں کا سینٹر ہے وہاں سے لے کے اس بالوں کے سینٹر تک 5 پوائنٹ اور ہیں. یہ 10 دوار ہیں. ان کی کھوج کرو. عبادت کے اندر ان کی کھوج کرو. یہاں دھیان لگاؤ, یہاں دھیان لگاؤ, یہاں دھیان لگاؤ. یہ چیزیں ہیں انسان کو سرمست کرنے کے لیے. بیت الخلا کی عبادت میں ضروری نہیں کہ صبح 4-5 بجے آپ یہ پریکٹس کرو جو میں ابھی کہہ رہا ہوں. اس کے لیے جدا ٹائم نکالا. حضرت امام فرمایا تمہارا دھیان لگے کہ نہیں لگے, تم کوشش کرو اور صبح جماعت کرنے آؤ اور عبادت کرو. کوئی کارن سر نہیں آ سکے تو اٹھ کے عبادت تو ضرور کرو. اگر یہ محنت کر سکتے ہو جو میں نے کہی اور یہاں سیاحتی میں لکھی ہوئی ہے, یہ جو محنت کر سکتے ہو بڑا مزہ آئے گا, بڑا لطف آئے گا. لیکن سب لوگ یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمت نہیں کرتے. ہمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو یہ رستہ اختیار کرنا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ 2-4 دن آپ کو جوڑ آیا تو بیٹھ گئے, پھر ڈھیلے پڑ گئے, 8-10 دن سو گئے, پھر کسی واز کرنے والے کی بات کے اوپر سے پھر ہم کو تھوڑا سا زور آ گیا, پھر چلو 8-10 دن بندگی کر دی اور پھر ڈھیلے پڑ گئے, پھر آج 15 دن, مہینہ, 2 مہینے نکل گئے. اس طرح بندگی نہیں ہوتی. یہ بندگی کا طریقہ نہیں. اس کے لیے میں منع کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. لیکن اگر سچ مچ من چاہتا ہے تو ایک دن بھی ناگا نہیں ہونا, ایک دن بھی چوکنا نہیں چاہیے. 5ویں دوار تک پہنچ جاؤ گے پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں کہ نیچے گرو گے. تب تک ڈر ہے کہ رہ جاؤ گے, بھول جاؤ گے,
چھوڑ دو گے، سستی کرو گے، لیزی بن جاؤ گے. لیکن ہمت اگر رہی، اسی پاٹ کے نیچے ایک اور بھی بات ہے ہمت کی، وہ بات میں آئے گی تو آپ کو اس چیز کا بہت فائدہ ملے گا، بہت. تو یہ جو 10 دوار ہیں فرماتے ہیں اس کی کھوج کرو، ڈھونڈو اس کو. لیکن نیچے اور ایک پاٹ کے اندر 10 دواروں کو قبضے کرو، کنٹرول کرو. دیکھو ہمارے شریر میں 9 اوپننگ ہیں، لیکن ایک 10ویں اوپننگ ہے جو ہمارے جنم کے وقت کھلی ہوتی ہے، پھر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، قدرت بند کر دیتی ہے، اور وہ ہماری ڈیوٹی. ماں کے ادھر کے ساتھ بچے کے پیٹ سے ایک نالی ہوتی ہے. اصل میں وہ 2 پائپ ہوتے ہیں، ایک پائپ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دوسرا پائپ ہوتا ہے. یہ جو ہماری ناڑ کاٹ ڈالتے ہیں جب پیدائش ہوتی ہے، ناڑ کو باندھ دیتے ہیں اور پھر اوپر سے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں. پھر آستے 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 سوکھ کے وہ خود چھڑ جاتی ہے اور ہماری ڈیوٹی بند ہو جاتی ہے. یہ ڈیوٹی 10واں دوار ہے. ہمارے جنم سے پہلے اس رستے سے ہم کو ماں کے پیٹ سے سانس بھی جاتا تھا اور کھانا بھی جاتا تھا. جو اندر کی جو ہے سینٹر والی چھوٹی نالی وہ کھانے پینے کے لیے، اور سائڈ کی جو نالی تھی بڑی وہ ہوا کے لیے. آکسیجن ماں کے پھیپھڑے سے ہم کو ملتی رہتی تھی. وہ 10واں دوار بھی بند ہو گیا. لیکن جنان میں ہم کو ایسا بھی کہا گیا ہے کہ کسی وقت آپ سے آپ سہجے دھیان نابھی کی طرف اگر چلا گیا تو عجیب تماشا ملتا ہے. ادھر نابھی ایک بہت بڑا سینٹر ہے. نابھی کا سبب ہماری پیٹھ کی جو ہڈی ہے اس کے پیچھے اسپائن کے ساتھ اس کا سبند ہے، اور جہاں وہ اسپائن کے ساتھ ملتی ہے وہاں ایک کمل کے پھول کی طرح ایک پھول ہے. اس پھول کو انگلش کے اندر پلیکسس کہتے ہیں، سولر پلیکسس. اور اسی کو ہمارے کمل پھول کہا گیا ہمارے شریر کے اندر. یہ کمل پھول وہ سولر پلیکسس ہے کہ ہماری ڈیوٹی کے بالکل لیول کے اندر پیٹھ کے پاس جہاں کنیکشن ہے وہ کنیکشن ہم کو ملتا ہے. نادی انگلش میں اس کو ہم نیول کہتے ہیں. تو اس سولر پلیکسس کو کمل کو بھی کھوجتا ہے. مگر یہ یوگ کی باتیں کرنے کے لیے میں بیٹھوں گا تو گھنٹوں کے گھنٹوں دن کے دن نکل جائیں گے، اس کی ابھی ضرورت نہیں. تو اب اس کے اندر یہ ہوا کہ یہ جو 10 دوار روحانی 10 دوار ہمارے مغز کے وہ کھوجنے ہیں، لیکن جو شریر کے جو 10 دوار ہیں ڈیوٹی کے ساتھ نادی کے ساتھ ان کو قبضے کرو. قبضے کرنے کا مطلب کنٹرول کرنا، بد نظری نہ ہوئے، غیبت نہ سنے، بری بات نہ بولے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمارے اعمال کی چیزیں ہیں. دنیاوی اعمال جو ہیں اس کے اندر ہمارے دنیا کی شریر کے 10 دوار ہیں جن کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور روحانی شریر کے ہمارے 10 دوار ہیں ان کی ہمیں کھوج کرنی ہے. پہلے کیا کرو؟ بیٹھک کرو. ایسی بیٹھک لگاؤ، ایسا آسن جماؤ کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا گئی دفعہ یا اس سے پہلے کہ کم از کم 20 25 30 منٹ تک شریر مردے کی طرح ہو جائے.
نہ ہاتھ ہلے، نہ پگ ہلے، نہ آنکھیں ہلے، سانس کے سوا، اور سانس بھی ہمیں پتہ نہ ہوئے کہ ہم سانس لے رہے ہیں. اس طرح اپنی بیٹھک جما. بیٹھک اگر جما لو گے تو فرماتے ہیں کہ تم کو پہلے سے یہ تیاری ملے گی. ادم پرتھم بیٹھو ادم میں جاگے. وہ بیٹھک تو ہے لیکن انتر جاگ اٹھے گا اور ایسا جاگے گا کہ 3 لوک کا اندھیرا دور ہو جائے گا. تمر کہتے ہیں اندھیرے کو. اندھیرے کا مطلب نادانی، اگنورینس، جہالیت، لیکن تمر کا مطلب ہے اندھیرا. 3 لوک کا. 3 لوک کا مطلب ہمارا پاسٹ، جے بھو کی ہماری کمانی کا اندھیرا دور ہو جائے گا، پاپ دور ہو جائے گا، گناہ بخشے جائیں گے. اس جیون کے وہ بھی گناہ بخشے جائیں گے، کلین ہو جائیں گے، اور جو ہمارا بھوشیہ ہے وہ بھی صاف پاک ہو جائے گا. تو بھوت کال، ورتمان کال اور بھوشیہ کال، یہ 3 لوگ ہمارے سدھر جائیں گے اور 3 لوگ میں سے اندھیرا دور ہو جائے گا. تو بیٹھک اور من کی ایکاگرتا اور اس کے نام کی سرمستی، یہ ہمارے پاپ بھی دھو ڈالے، ہم کو 84 کے چکر میں سے باہر نکالے. جوک پنچو کا بانا رے بائی زال جوک پنچو ذوق کا بولو. اس میں ذوق کہتے ہیں شوق کو. شوق، ابھیلاشا. آدمی کو کسی کو کوئی چیز کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پان کا شوق ہے، کسی کو چائے کا شوق ہے، ایسا کھانے پینے کی چیزوں کا، کپڑے کا شوق ہے، گھومنے کا شوق ہے. تو اسی طرح سے ذوق کا مطلب ہے شوق، کہ انسان کو اس کے بغیر نہ چلے. تو اگر ذوق ہوئے، عبادت کا ہمیں شوق ہوئے، تو پنچو کا جو بانا ہے، بانا کہتے ہیں بہانے بنانا، آرگومنٹ کرنا. کیوں نہیں آیا تھا بھائی؟ بس میرے کو کام نکل آیا تھا. جھوٹ بولا اس نے، کام تو نہیں تھا لیکن بہانہ بنایا. اس بہانے ایسی ہماری جو 5 سینسز ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، ٹچ کرنے کی، چکھنے کی، سونگنے کی، یہ 5 ہماری جو سینسز ہیں، اس کو پنچو کا بانا کہتے ہیں. ان 5 سینسز کے بہانے بنا کے ہم عبادت کے اندر اگر گر گئے تو پھر اوپر تو نہیں چڑھیں گے. تو فرمایا ذوق رکھو، شوق پیدا کرو. انگلش میں کہتے ہیں کریونگ. حضرت امام کے ایک فرمان میں ہے کہ تم کو عبادت کرنے کی طلب ہو گئی، کریونگ ہو گئی. اس طلب کو ذوق کہتے ہیں کہ تم، یہ تمہاری 5 سینسز کے بہانے ہیں، ان کو چھوڑ دو اور تمہارے وچار جو باہر گھومتے ہیں دنیا کے اندر، ان کو پکڑ کے اندر لے کے آؤ. باہر جاوے تاکہ بھیتر لانا. عبادت کے اندر ہمارے وچار دنیا میں گھومتے ہیں، کھانا پینا، عیش آرام، بزنس، روزگار. فرمایا ان کو چھوڑ دو، باہر سے اندر لے کے آؤ. دنیا داری کو چھوڑ دو، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دو، بھول جاؤ. تو اپنے من کے اندر طلب پیدا کرو، شوق پیدا کرو. اس کو فارسی کے اندر ذوق کہتے ہیں.
कैसा मारे। शरीर के जो 10 द्वार मैंने जिक्र किया, इंसान की जब मौत आती है तो ये 10 द्वार एक तो बंद हो ही चुका है हमारे जन्म के बाद, यानी हमारी नाड़ बंद हो गई, दूती बंद हो गई, लेकिन बाकी के जो 9 द्वार हैं वो मौत के बाद या मौत से थोड़ी देर पहले बंद हो जाते हैं। यानी 10 द्वार बंद हो गए तो मौत हो गई। लेकिन इसकी हरफी में ये कहा है कि जो तुम पहले से ही ये 10 द्वार जो हैं उनको बंद कर दो। यहां बंद करने का मतलब कंट्रोल करना। पहले से ही अगर तुम ये 10 द्वार बंद कर दो तो ऐ साधु मुझको कहो, अभी बताओ कि वो कैसे मरेगा। जिसने अपनी मर्जी से 10 द्वार बंद कर दिए उसको तो फिर मौत नहीं पकड़ सकती। कुरान शरीफ में एक आयत है, फरमाया है मर जाओ इसके पहले कि तुम्हारी मौत आवे। अरबी शब्द ऐसे, मूतु कबला अंता मूतु, तुम्हारी मौत आने से पहले तुम मर जाओ। इस मरने का मतलब क्या? दुनिया से दिल हटा डालो, दुनिया की मोह ममता माया छोड़ दो, दुनिया से बेताल्लुक हो जाओ। अगर खुद ही कोई आदमी अपने 10 द्वार, शरीर के 10 द्वार बंद कर देवे तो फरमाते हैं कहो साध वो कैसे मरे, वो फिर कैसे मर सकता है? वो तो अमर हो गया, क्योंकि मौत उसने अपने अख्तियार में कर ली और जिंदगी भी उसने अपने अख्तियार में कर ली। वो अपनी मर्जी से मर सकता है, अपनी मर्जी से जी सकता है। रावत होई पूरे आसान रे बाई रे रावत पूरे आसान प्रेम होय तो बेटे सिंहासन रे बाई प्रेम होय तो बेटे सिंहासन। रे के अक्षर से ये पाठ शुरू होता है। रावत कहते हैं घोड़े सवार लड़वैये को, वो सिपाही लड़ने वाला जो घोड़े पे सवारी करके जंग में जाए उसको रावत कहते हैं। रावत हुई पूरे आसन, यानी मुजाहिद बन के, मर्द मैदान बन के। जैसे आदमी लड़ने के लिए जाता है तो ना उसको मौत का डर है, ना उसको कोई जख्म लगने का डर है, ना उसको कोई दुश्मन का डर है। उसके दिल में बीक होवे तो मैदान में जावे ही नहीं। इस तरह बहादुर बन के अपने मन के विचारों के साथ लड़ाई करो, उनको जीत के अपने आसन को बांधो और इस तरह से बांधो कि तुम्हें प्रेम पैदा हो। और जब प्रेम होएगा तो मौला तुम्हें तख्त के ऊपर बिठाएगा। सिंहासन कहते हैं तख्त को, और वो तख्त खुदा का अर्श है। अरबी में तख्त को अर्श कहते हैं। खुदा उसको अपने पास अर्श के ऊपर बिठाएगा। अगर प्रेम हो गए, मर्द मुजाहिद हो गए, उसे मौत का कोई डर ना हो, अपनी बदियों से लड़ता हो, अपने बुरे ख्यालात से लड़ता हो, दुनिया के ख्यालों को, विचारों को लड़के मार के हटा दे रहे, तो वो मर्द मैदान की तरह आसन के ऊपर बैठ के फिर उसको मौला मोहब्बत दे रहे और मोहब्बत से वो खुदा के अर्श तक पहुंचे। कोट कोट में लश्कर जोड़े रे भाई रे कोट कोट में लश्कर जोड़।
سید بنکا گڈ توڑے رے بھائی سید بنکا گڈ توڑے. اب تو میں نے 10 دوار کی بات کی. جو تیسرا پوائنٹ ہے ہماری بھوئیں کے درمیان، یہاں انگلا پنگلا سکشمنا ناڑی ملتی ہے، یہ تریکوٹی ہے. یہاں تک انسان کا پہنچنا مشکل نہیں، لیکن اس کے اوپر جانا اور چوتھے مقام تک پہنچنا اور پھر 5ویں تک جانا سخت مشکل ہے. وہ ایسا ہے کہ جیسے بنکا کا گڑھ لنکا کا گام تھا، اس میں بہت سے قلعے تھے. سب سے مشہور اور مضبوط قلعہ جو تھا اس کا نام تھا بنکا. وہ قلعہ جب مولانا رام نے توڑا تو لنکا گر پڑی. تو فرماتے ہیں کہ بنکا کا گڑھ توڑنا جس طرح مشکل ہے، اس طرح یہ تریکوٹی جہاں انگلا پنگلا سکشمنا آ کے ملتی ہے، یہاں آ کے اپنا لشکر جوڑو. لشکر سے مطلب ہماری ساری طاقت، ہماری روحانی طاقت، اور روز بروز اپنی روحانی طاقت بڑھاؤ. آپ چھاپے پڑھتے ہوگے، ریڈیو سنتے ہوگے، ایک طرف امریکہ نیوٹرون بم بنا رہا ہے، دوسری طرف سوویت رشیا دھمکی لگاتا کہ ہم بھی بنائیں گے، وہ بھی اپنے ہتھیار بنا رہا ہے، لشکر جمع کر رہا ہے، وہ بھی اپنا لشکر جمع کر رہا ہے. تو اتنا نہیں ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس لشکر ہے وہی رہنے دے دیں، نہیں، وہ تو زیادہ کرتے رہے ہیں. عبادت کرنے والے کو بھی روز بروز اپنا لشکر بڑھانا چاہیے. دستون برابر ہوئے، اعمال پاک صاف ہوئے، ایک ایک گن گن کے دھیان لگا لگا کے اپنی بدی کو گھٹاتے رہو تو لشکر بڑھتا جائے گا. جیسے جیسے بدیاں گھٹتی جائیں گی تیسے تیسے روحانی طاقت بڑھتی جائے گی. اس کا نام ہے لشکر. فرماتے ہیں کہ وہ تریکوٹی کوٹ میں لشکر جوڑے. یہ تریکوٹی کوٹ ہے. کوٹ اس کو اس لیے کہا کہ ادھر لگ بھگ 1 انچ اسکوئر جتنا خالی جگہ ہے آنکھوں کے پیچھے، جہاں انگلا پنگلا سکشمنا آ کے ملتی ہے. یہاں سے پھر اوپر رستے جاتے ہیں کہ جو بند ہیں، ہم کو لڑ کے وہ رستے کھولنے ہیں اور بنکا کا گڑھ توڑ کر ہم کو دشمن کے اوپر فتح پا کے وجے پا کے اپنے مولا کے پاس معشوق کے پاس پہنچنا ہے. تیزے تیز آرام سے سہلائی کے ساتھ آہستہ سے وہ بنکا کے گڑھ کو توڑ دینے اور اس کے لیے رستہ صاف ہو جائے، تب جا کے وہ مولا کے عرش پہ بیٹھے.
بائی آمد وی نر مرد گئے جو چڑھ کر مار میدان رے بائی چڑھ کر مار جو دین کے سپاہی ہیں، دین کے سورے ہیں، وہ میدان میں آتے ہیں. پورا پنکھ کا تو جو ہے اپنی بھان نہیں، بان کہتے ہیں آن کو، شان کو. وہ اپنی جیسے ہم بولتے نا اپنی خاندانیت نہیں چھوڑتے، یہ بان ہے. بان نہیں، بان کہتے ہیں آنکھ کو، وہ نہیں، لیکن اس کا جو گرو ہے، اس کا جو پرائڈ ہے کہ وہ مرد میدان ہے، وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا، تیاگ نہیں کرتا. دین کے مرد جو ہیں وہ اپنی آن بان نہیں چھوڑتے اور چڑھ کر میدان یعنی گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں جا کے لڑتے ہیں، دشمن کو کاٹتے ہیں، اس میں ان کو زخم بھی آتے ہیں، لیکن وہ وکٹوریس ہو کے، وجے پا کے، فتح یاب ہو کے واپس آتے ہیں. احمد وہ نرمرد ہے جو چڑھ کر مارے میدان. وہی مرد آدمی ہے کہ جو اپنے نفس امارہ سے، شیطانی خیالات، بدیوں برائیوں کے دشمن کے ساتھ لڑے اور امام کی مدد کے ساتھ اس کے اوپر فتح پاوے. تو آج یہ تیسرا پارٹ ہوا، باقی 5 رہے. اس پارٹ کے جو مشکل شبد ہیں اس کی نوند لے لو. ارد کہتے ہیں نیچے اور اوپر کے بیچ میں. دوسرے مطلب میں ارد زمین کو کہتے ہیں عربی میں، اور پھیلاؤ کو کہتے ہیں. یہاں مطلب ہے اپنی دماغی حالت، اپنے وچار شکتی. تاڑی کہتے ہیں ایکاگرتا، ایک دھیان ہو کے مستی میں آ جانا، اور تاڑی کہتے ہیں یکسوئی، کنسنٹریشن. تمیر کہتے ہیں اندھیرے کو. اس کا اور مطلب ہے جہالیت، نادانیت، اگنورینس.
بے علمی، ذوق کہتے ہیں شوق کو، پنچو کا بان، پنچو کا مطلب 5 سینسز، اور راوت کہتے ہیں گھوڑے سوار لڑوئیے کو۔ 14th of September 1981, explanation of Sriharti Part 4. عبادت کے طریقے اور ہیں، اور جو مذہب کے دوسرے طریقے ہیں اوروں کے، تو ہمارے سے تھوڑے تھوڑے ملتے ہیں، لیکن بڑی تفاوت ہے۔ آج کل کی دنیا میں لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ میڈیٹیشن کا نام سنتے ہیں، میڈیٹیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یورپ، امریکہ میں، انڈیا میں اسکول کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی دارالسلام کے اندر کچھ برس پہلے ٹرانسڈینٹل میڈیٹیشن کے لیے، جس کو TM کہتے ہیں، ادھر چالو ہونے کی ٹرائی ہوئی تھی، مگر گورنمنٹ نے لائسنس نہیں دیا۔ یہ جو یورپ امریکہ میں جو ٹرانسڈینٹل میڈیٹیشن کرتے ہیں، ان کا ایم کیا ہوتا ہے؟ وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں تمہارا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا، تمہاری بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے گی، تمہاری مینٹل ٹینشن نکل جائے گی، تمہاری مغز کی اریٹیشن سب نکل جائے گی۔ سچی بات ہے، ان کو یہ چیزیں ملتی ہیں نہیں ملتی۔ ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم کو حضرت امام کا نور دیکھنا ہے۔ ہمارا ایم یہ نہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے، ہمارا ایم یہ نہیں کہ ہماری مینٹل ٹینشن ٹھیک ہو جائے۔ وہ چیزیں تو آنے ہی والی ہیں، لاڈی آئے گی تو دیج بھی آئے گا، لیکن جو کبھی دیج کے پیچھے پڑو گے تو لاڈی سے دور جائے گی۔ یہاں لاڈی حضرت ایمان کا نور ہے۔ ہمارا علم جو ہے اسماعیلی مذہب کا، ہماری عبادت کا طریقہ یہ ہے، نیک بنو، پاک بنو، پوتر بنو، اپنے اعمال، کیریکٹر، وچار، عمل سب سدھارو، اور یہ ایم بناؤ کہ ہم کو حضرت امام کا نور ملے، اور ہم جب مر جائیں تو ہمارا آتما اس مولا کے نور سے مل جائے۔ یہ ہمارا ایم ہے۔ دوسری دنیا کی جو میڈیٹیشن ہے اس میں اور ہمارے میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق یہ ہے، لگ بھگ دنیا کے تمام مذہبوں کے اندر ان کی جو کتابیں اور ان کے بڑے لوگ، ودوان، پنڈت، سادھو، مشنری میں سب سے ملا ہوا۔ شنٹو مذہب کی باتیں دیکھنے سننے کے لیے میں نے جاپان کا سفر بھی کیا۔ اسماعیلی مذہب جیسا مذہب کدھر نہیں، یہ اسی لیے بات سنی مذہب ہے۔ ہمارا جو ایم ہے دنیا میں کسی کا ایم نہیں کہ ہم مرنے کے بعد مولا کے نور کے ساتھ مل جائے، لیکن حیاتی کے اندر بھی ہم کو مولا کا نور ملے، یہ ہمارا ایم ہے۔ اس کے لیے ہم عاجزی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ایم اپنے من میں رکھ کے اس کو پانی دیتے رہو کہ وہ ایم جیتا رہے، مر نہ جائے۔ جس طرح کھیتر ہوتے ہیں تو اس میں پانی دیتے ہیں کہ سوکھ نہ جائے، اسی طرح سے انسان کا جو ایمان ہے وہ بھی سوکھ جاتا ہے۔ اگر ایمان کو پوشن نہیں ملے تو ایمان سوکھ جائے گا۔ جس کی دشمن برابر نہیں اس کا ایمان سوکھ جائے گا، جو 3 وقت کی دعا برابر نہیں پڑھتا اس کا ایمان سوکھ جائے گا۔ جس نے بیت الخیال کا بول لیا ہے اور عبادت نہیں کرتا، کبھی ستارہ پڑے تو چلے آئے اور بیٹھے، تو اس کا بھی ایمان ہرا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو بڑی محنت کے طریقے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ راج چھوڑ کے تو یہ بات کے پیچھے پڑتے تھے، اب امام نے ہمارے لیے سب سہلا کر دیا ہے۔ تو آج ہم یہ چوتھی بیٹھک شروع کرتے ہیں۔ چوتھی بیٹھک میں چوتھا بھاگ ہے سریہرتی کا، اور یہ شروع ہوتا ہے زے، فارسی بھاشا کا ایک لیٹر ہے، اکشر زے۔ زے زور
बेजोर दिन सब चला है, यानी उसके पास कोई दुनिया की शक्ति ताकत नहीं, राजा नहीं, फौज नहीं, लश्कर नहीं, मगर उसका सब चलता है। जो आबिद हैं, जो परहेजगार हैं, जो नेक हैं, सब चलने का मतलब जब वो किसी को दुआ देते हैं उनकी जबान का कलाम निकलता है, वो सच्चा पड़ता है, ये सब चला। तो किसी के लिए दुआ मांगते हैं, उनका सब चलता है। और खुद के अंदर भी उनकी नेकी, अमल, आमान जो कुछ भी है उसके तमाम कार्य कर्म के ऊपर, विचारों के ऊपर, अमल के ऊपर उसका असर पड़ता है। जोर बिना सब चला गया। उसको कोई अथॉरिटी दुनिया की नहीं, मगर हुकूमत नहीं, राज नहीं, उसकी सत्ता चलती है। और गंगा जमुना के बीच में सरस्वती लाभ है। इंडिया के अंदर गंगा और जमुना जिधर मिलती हैं, हरिद्वार के पास, वहां से सरस्वती नदी निकलती है। तो वो जगह ये है। हमारी तीसरी यानी सीढ़ी नाक की 1, 2 और 3 जो नंबर मैंने बताया, ये थर्ड स्टेज के ऊपर जाके जहाँ गंगा जमुना यानी इंगला पिंगला, हमारी 2 नाकें, सांस की जो 2 रस्ते हैं, दोनों साथ चले। और त्रिवेणी के ऊपर अंदर की नाड़ भी चलते हैं, सब पैसेज इसके खुले होते हैं, इजी होते हैं। तो ये सब चलता है उसका। ये त्रिवेणी मन माये करे स्नान रे बाई, त्रिवेणी मन माये करे स्नान। त्रिवेणी तन माए, मन नहीं। त्रिवेणी तन माहे करे स्नान। हिंदू लोग हरिद्वार जाके उधर स्नान करते हैं। यहाँ हमको यह फरमाया कि तुम अपने शरीर के अंदर त्रिवेणी में स्नान करो। और हमारी वो त्रिवेणी, मैंने अभी इसका खुलासा किया कि इंगला पिंगला दोनों साथ चले और सूक्ष्मना साथ चलती होवे, तो ये तीनों जिधर मिलती हैं वो त्रिवेणी है। वहां जब इंसान की सुरती इबादत में लगती है तो इंसान का शरीर, मन पाक हो जाते हैं। वैर, विरोध, दगा, फटका, कीना, बुगज, हसद, मन की सब बदियां निकल जाती। ऐसा होता है कि जैसे आदमी ने स्नान किया हुआ, नहा बैठा हुआ है, उसके विचार पवित्र हो जाते हैं। उसको गाली दोगे बुरा नहीं लगेगा, उसका बुरा करोगे तो भी बदला नहीं देगा। तो उसका जो मन है ना, पाक हो जाता है। और जब मन पाक होता है तो तन पर उसका असर होता है। हसदखोर आदमी, कीना बुगज वाला आदमी, दूसरों को देख के जो जलता है वो आदमी, उसके शरीर में भी बीमारियां पैदा होती हैं, मुंह भी उसका फीका हो जाता है, रौनक होती ही नहीं। वो हंसता है तो भी मालूम होता है चिड़ा हुआ है। लेकिन जो आबिद है, भले उसका रंग काला भी होगा मगर खूबसूरत लगेगा। और बदमाश आदमी भले सफेद रंग का होगा लेकिन भेजा लगेगा। उसका असर पड़ता है, नूर का असर होता है। तो त्रिवेणी तन के अंदर जो ये जगह त्रिवेणी की है, वहां तुम अपना ध्यान लगा के स्नान करो, गुस्ल करो। जिस तरह गुस्ल करने से पसीना, मैल, कचरा शरीर का पाक हो जाता है, ऐसा ही त्रिवेणी के ऊपर ध्यान लगाने से आदमी का मन अंतःकरण पाक होता है।
جب وہ پاک ہوتا ہے تو اپنے محبوب کو ملنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہری جل بھیجے کوئی سنت سجان. ہری کا مطلب ہے دکھ دور کرنے والا اور جل پانی کو کہتے ہیں. تو ہری جل کا مطلب ہوا دکھ دور کرنے والا پانی، یعنی وہ پانی جس سے نہانے سے اندر کی تمام میل بدیاں برائیاں گناہ وغیرہ جو جیو کو دکھوں میں ڈالتے ہیں سب دور ہو جاتے ہیں. ہری جل معرفت کا سمندر ہے، اس کو نور کا سمندر بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا ذکر بوجھ نرنجن میں پہلے پاٹھ میں جی صدر دین نے فرمایا ہے. لیکن اس ہری جل میں غسل کرنا ہر کسی کا کام نہیں. اس میں تو وہی ڈبکی لگاوے جو سنت سجان ہو، یعنی ہوشیار عابد ہو، حقیقت کو سمجھنے والا مومن ہو. یہ نور کا سمندر انسان کے اندر ہے جو سچی عبادت سے ملتا ہے. مجھے کوئی سنت سجان، اور یہاں میں لیتا ہوں تو ہری جل بھیجے، مولا کے دیے ہوئے پوتر پانی کے اندر اسنان کرو تو یہ بھی کسی سنت سجان کو یہ درجہ ملتا ہے. سینہ سکھ منا سکھانا مائے تیرے بھائی. سینہ سکھانا سکھانا مائے اکشر سے یہ بات چالو کیا کہ سکھ منا تو تن مائے واجے. وہ جو تیسری ناڑی جو ہمارے اندر ہے جس کو ہم پنگلا پنگلا دونوں ساتھ چلیں اور سکھمنا چالو ہوتی ہے، یعنی دونوں ساتھ چلتی ہیں، تو دونوں ساتھ چلنے سے اس کی وائبریشن ہوتی ہے. وہ جو وائبریشن ہے، وائبریشن کا اثر ہوتا ہے اوپر. جب بھی وہ تن کے اندر سکھمنا کی دھیان سرتی برابر جو لگے تو ہمارے سارے بدن کے اندر سر سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے ناخن تلک ایک بجلی کی لہر بھاگتی ہے. ہم کو فیل ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، لیکن عابد کو، عبادت کرنے والے کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے. اور جب وہ چمک پیدا ہوتی ہے شریر میں، اس کے بعد اس کو سکھ ملتا ہے، شانتی ہو جاتی. تو سکھمنا جب تن کے اندر بجتی، اس کی وائبریشن شروع ہوتی ہے تو انحد حد بگر گھور کہتے ہیں ایکسپلوژن کو. جیسے آسمان کے اوپر بادل کی گرج ہوتی ہے نا، گھور کہتے ہیں گرجنا پر، گگن کہتے ہیں آسمان کو. ہمارے اندر بھی آسمان ہے، تو جو اوپر کے درجے ہیں اس کی وائبریشن سے اوپر کے درجوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے. یہ وائبریشن تیسرے درجے پہ ہوتی ہے، لیکن اوپر کے درجوں تک اس کی آواز جاتی ہے. انحد گھور گگن میں گاجے، پھر وہ اس کی گرجنا ہوتی ہے. بعض دفعہ جب ہم کو عبادت میں کوئی نئی وستو ملے تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، مولا کا جو راستہ ہے اس میں کوئی خوف نہیں، لیکن چونکہ ہمیں ان چیزوں کا انوبھو نہیں، پتا نہیں، تو ہمارے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. ڈرنا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. عبادت کے راستے میں کوئی ڈر نہیں، کوئی نقصان نہیں، کبھی نقصان نہیں ہوئے گا. لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں اور جب کوئی نئی چیز ملتی ہے تو ہم اس کے اندر وہ وستو نہیں، لیکن بوجھ نرنجن میں اس صدردی نے ایک جگہ فرمایا کہ انسان حیرت میں آ جاتا ہے. حیرت یعنی
انگلش میں بولتے ہیں AWE حیران ہو گیا. سرپرائز نہیں بلکہ اس کو ایسا ہوتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ سانس لیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مقام حیرت. تو ایسی ہی یدی گرجنا ہوتی ہے اوپر کے درجوں کے اندر، اس کی وائبریشن ہوتی ہے. تو اس وقت سمجھنا چاہیے کہ میرا جو راستہ ہے وہ برابر ہے اور میری گاڑی چل رہی ہے. امرت امبر حالت پہ پہنچتا ہے تو اس کے دروازے کے اوپر امرت برستا ہے اور وہ امرت امبر آسمان کو کہتے ہیں. آسمان اس کا امرت سے بھرا ہے. وہ جو بارش جس میں آسمان بھرا ہوا ہے وہ اس کے دروازے کے اوپر گرتی ہے. دروازے کے اوپر گرنے کا مطلب یہ جو ہمارے 10 دوار ہیں وہاں امرت برستا ہے. اور پھر اس آدمی کی نوکری میں، غلامی میں اس کا حکم ماننے کے لیے گورکھ ناتھ بیٹھے ہوتے. گورکھ ایک بہت بڑے جتی سادھو ہوئے اور گورکھ کا کلام چلتا تھا، سب چلتا تھا. بہت بڑے مہاپروش تھے، بڑے عابد تھے. ہمارے گنانوں میں ان کا بڑا ذکر ہے. یعنی وہ عابد، وہ عبادت کرنے والا کہ جس نے اپنا ست چلایا اور ترونی کے اندر اسنان کیا، ہری جل کے اندر خدا کی نعمت والا پانی کے اندر غسل کیا، یعنی عبادت کر کے اس مقام پہ پہنچا. تو اس کے دروازے کے اوپر، اس کے تمام دروں کے اوپر امرت کی بارش ہوتی ہے. اور وہ کیوں ایسا کہا کہ امبر بھرے؟ اس لیے کہ وہ بادل خلاص ہونے والے نہیں ہیں. یہ دنیا کے بادل برس کے تو ختم ہو جاتا ہے، پھر ٹھہر جاتی ہے بارش. مگر یہ ایسی بارش ہے کہ چالو رہتی ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں، کوئی خامی نہیں ہو سکتی. شین شر نہیں ہے کاما، پنگلا پنگلا بولے رام. شر کہتے ہیں برائی کو، بدی کو، خرابی کو. شیطان کا کام ہمیشہ شر والا ہوتا ہے. یاد ہے جھومی دعا، ہندی بھاشا کی دعا پڑھتے تھے، اس میں ایک دعا آتی تھی بڑے سجدے سے پہلے، دعا نیت خیر، الہی تم خیر کریے، عاقبت کی خیر کریے، ہتمان خیر کریے، 64 کھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، دین دنیا میں خیر کریے.
واچے گھاٹے راہ مسافریے راہیے درگاہیں پنجے بھائیے عشق داریے جملے جماعت جو خیر کرے یا علی آل نبی اولاد علی جو خیر کرے یا علی رکھی ظالم جے ظلم کر یا علی رکھی شیطان جے شر کر یا علی رکھی تنی کر جنہیں کے تجھی سازہ تو وہ شر شیطان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ شر ہے اور جس طرح شر ہے اسی طرح سے اس کے سامنے خیر ہے خیر امام کی طرف سے ہے شر شیطان کی طرف سے ہے تو اس کے اندر ابھی میں نے آپ کو کہا کہ جو کچھ بھی ملے اچرت ہونے کی حیران ہونے کی بات بھی ملے تو بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں اس میں کوئی برائی نہیں یہ ہے شر کا نہیں ہے کام ادھر اس عبادت کے راستے میں کوئی بھی برائی کا کام ہی نہیں ہے پنگلا پنگلا تمہارا سانس رائٹ سائڈ سے آگے کہ لیفٹ سائڈ سے آگے اس کے اوپر تمہارا جھاپ جھپتا ہو پنگلا پنگلا بولے راما راما کا کوئی مطلب خدا تعالیٰ کی نام ہے تو تمہارا جو اس میں اعظم ہے ہر سانس کے اوپر چاہے وہ انگلا کا سانس ہو رہے چاہے پنگلا کا سانس ہو رہے تم اپنے مولا کو یاد کرتے رہو اوپر ایک پاٹ میں میں نے بتایا تھا کہ جس کے اندر ایسا آتا ہے کہ اگم ارد ارد وچ تاڑی لاوے تاڑی لگانا یعنی دھیان لگا یکسوئی کر کنسنٹریٹ کر تو تاڑی لگاوے 10 پہلی دعا جتنے بھی اس کے یہ 10 سٹیپس ہیں منزلیں ہیں ہر منزل کے اوپر وہ پورے دھیان سے عبادت کرتا ہے اپنا دھیان لگاتا ہے کنسنٹریٹ کرتا ہے اور جب اس کی یہ کنسنٹریشن ہوتی ہے تو پھر وہ حق جو اللہ کی ذات ہے وہ نرنجن جو نظر نہیں آتا وہ اہنکار جو قادر مطلق ہے ہر کام کرنے والا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا تم اپنے دھیان لگاؤ باقی کا وہ سب تمہارا ہاتھ پکڑے گا ایسی اچھی بھاشا میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے بھاشا جب سمجھ آوے اور بولا جائے گنان تو سچ مچ گنان میں مستی پیدا ہوتی ہے صدق کرے جے کوئی صدق کہتے ہیں سچا ایمان دسون دیوے نے صدق رہ گنان کے اندر صدق کا شبد بہت جگہ آتا ہے سچا ایمان جو ہے نا اس کو صدق کہتے ہیں
کہ جو آدمی صدق کرے تو اس کو کیا ملے؟ اجریا کہتے ہیں جو نہ ملنے والی چیز ہوئے جرے اس کو ملے. اجریا جرے سو امر ہوئی، نہ ملنے والی چیز بھی اس کو ملے اور وہ امر ہو جائے. صدق ہے وہ سچا ایمان ہے، منہ کا نہیں عمل سے بھی. جیسے کہ اوپر کے ایک برانی میں ہم نے پڑھا کہ منشا واچا کرمن، من سے، اپنی واچا سے اور اپنے اعمال سے اپنی دیہی کو کساؤ اور اس رستے کے اوپر چلو. وہ سکھ ملے گا، وہ سکھ ملے گا کہ جو دنیا کہیں اس کا خیال بھی نہیں کر سکتی. اور جس نے وہ سکھ نہیں پایا وہ سکھ اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. ایک کنواری لڑکی ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں ایک دن ماں بنوں گی، مگر وہ کتنا بھی اپنے خیال کے اندر کلپنا کرے، کتنا بھی سوچے، اس کو وہ سکھ اور ممتا نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پیٹ سے بچہ پیدا نہ ہوئے. تب اس کو بھان آتا ہے کہ ماں کا پیار کیا ہے. اسی طرح سے عبادت کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں وہ کہیں نہیں جا سکتی، بتائی نہیں جا سکتی. اور اگر بتاوے کوئی تو سامنے والا سمجھ نہیں سکتا. تو وہ تو ایسی چیز ہے کہ جو وہی جانتا ہے جس کو چیز ملتی ہے. سچے ایمان کے ساتھ جو آدمی چلے تو اس میں لکھا ہے اجرے اجرے، نہ ملنے والی چیزیں اس کو ملے اور وہ امر ہو جائے. جب آدمی کچھ درجے پہ جاتا ہے تو ہماری جو 9 ناڑیاں ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ناک کے نقصورے، 1 منہ اور پاخانہ پیشاب کی جگہ، یہ 9 ناڑیوں کا خدا نے پلان بنایا کوئی مقصد سے. خالی دیکھنا یہ کوئی مقصد نہیں، اس کا کوئی بھید ہے. آنکھ سے دیکھنا، ہم تو سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن کیا سچ مچ دیکھنے ہی کے لیے آنکھ بنائی؟ نہیں. آنکھوں کے اندر بڑے بڑے بھید ہیں. آنکھ کے اندر انسان کا غصہ پتہ لگتا ہے، پریم پتہ لگتا ہے، حسد پتہ لگتا ہے، عرشا پتہ لگتی ہے. آنکھ بدل جاتی ہے. سچے آدمی کی آنکھ اور ہوتی ہے، بدماش کی آنکھ اور قسم کی ہوتی ہے. آنکھیں تو وہی ہیں. تو یہ بھید ہے آنکھ کا. ایسے اور بھی کئی بھید ہیں. اسی طرح سے کان کے بھید ہیں. تو جو آدمی عبادت کر کے اس درجے پہ پہنچتا ہے جس کا بیان ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ 9 ناڑی کا جانے کے بعد اس کو خدا نے انسان کو جو 9 ناڑیاں دی ہیں اس کے اندر حقیقت، فلسفی، کیا مقصد اور راز اور بھید چھپا ہوا ہے وہ اس کو پتہ لگتا ہے. اور وہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں اس کی نوکری کرتے ہیں. اس کے گھر میں نیر بھرنے، سب دیوا نیر بھرے. یعنی پہلے زمانے کے اندر پائپ نہیں تھے تو جو غلام ہوتے تھے وہ دور مائل 2 مائل 3 مائل جا کے ندی سے کنویں سے پانی بھرتے رہتے تھے، ہمیشہ نوکری کرتے رہتے تھے. خود دکھ اٹھاوے، پسینے سے ریت چیک ہو جاوے. سیٹ کے گھر میں ٹینک مٹکے بھرے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ
گھر نیر بھرے سب دیوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جس نے 9 ناڑیوں کا بھید سمجھ لیا، سب فرشتے اس کے نوکری کرتے ہیں، فرشتے اس کے تابعدار ہو جاتے ہیں. دیوا سے مطلب فرشتے ہیں. ضروری، لازم، بالکل اوشیہ سکھ منا جو ہے وہ آدمی جو اس درجے پہ جاوے تو جب اس کی سکھ منا چلتی ہوئے نا تو اس کو وہ اندر سے دیکھ سکتا ہے. ہوا کے گیس سانس دکھتی نہیں ظاہر کی آنکھوں سے، لیکن اس آدمی کو، اس عابد کو اپنے اندر سکھ منا چل رہی ہے، اس کو وہ دیکھ سکتا ہے. اور کیا کرے وہ کہ چاند سورج کے بیچ میں وہ کنک کا، گندم کا، گیہوں کا ڈھیر بوئے. باٹی کا مطلب گیہوں کا ڈھیر. اس کا ایک مطلب ہے گیہوں کے ڈھیر کا نام کیوں لیا کہ جو اناج میں سب سے اتم اناج جو ہے تو وہ گیہوں ہے. دال، چاول، باجرہ، جو کچھ بھی ہے، ان تمام اناجوں میں سے جو اتم اناج ہے وہ گیہوں ہے. اس کے لیے نور احمد شاہ نے اس کا نام دیا. گیہوں کا ڈھیر ہوئے نا اس کو باٹی کہتے ہیں. تو چاند سورج کے بیچ میں اپنا کھیتر بناوے. یہ چاند سورج کون سا؟ پنگلا پنگلا. پنگلا پنگلا ان بیچ جب یہ دونوں ساتھ چلتی ہے نا تو یہ بیچ ہو گیا. یہی سکھ منا ہے. یہاں وہ کھیتر ہوتا ہے، یہاں سرتی لگاتا ہے اور اپنے اس نقش کو، اپنے بول کو یاد کرتا ہے تو اس کو وہ چیز ملتی ہے کہ جو کہیں نہیں جا سکتی. چاند سورج کے اندر چاند سورج کا ایک اور بھی اس کی فلسفی ہے، مہما ہے. اور وہ کیا ہے؟ سورج امامت ہے، چندر پیری جوما ہے. تو شاہ اور پیر کے جومے کے بیچ میں اس کا ستھان ہوتا ہے. وہ دونوں کے بیچ میں رہتا ہے، ماں اور باپ کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ کتنا پیارا ہوگا مولا کو اور پیر کو، شاہ پیر کو، اللہ رسول کو، وہ کتنا پیارا ہوگا. سورج امامت کا نور ہے، چاند جو ہے وہ پیری نور ہے. تو ایسے عابد کو، ایسے پریمی کو یہ درجہ ملتا ہے کہ وہ شاہ پیر کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے. گاؤں کا ڈھیر، ہاں ڈھگلا، ڈھیر میں نہیں ڈھگلا، ڈھگلا پڑا ہوگا گیہوں کا، اس کو ڈھیر کہتے ہیں. اچھا لوگوں نے گجراتی میں بولو. پریم کا پیالہ امرت پیوے اور اس کا اپنا من ٹھنڈا کرے. یعنی
शांति उसको प्राप्त हो, इटर्नल पीस मिले उसको, वो सुख मिले। हजरत इमाम के एक फरमान में है कि दुनिया का कोई सुख उस जैसा नहीं। एक दफा मौला फरमाया कि कभी तुमने खाने के अंदर या दौलत या औलाद या तंदुरुस्ती इसका सुख थोड़ा बहुत पाया होगा, लेकिन बैतुल ख्याल में तुम्हें जो सुख मिलेगा तो इन तमाम चीजों से पर है। तो वो आदमी अमृत पिए, मौला का प्रेम में रहे, वो अमृत है, उसके दिल में ठंडक रहे, शांति रहे। और वो आदमी सारे ब्रह्मांड के अंदर खेलता हुआ रमत करता है। एक छोटा बच्चा, उसको खुली जगह पे छोड़ दो तो ये कोने से वो कोने तक धमा चौकड़ी मचाकर भागता फिरता है, अपनी खुद की मिल्कियत समझता है। सारा ब्रह्मांड खुदाई जितनी भी है वो वहाँ आता है, जाता है, सारे ब्रह्मांड की सैल करता है, उसमें खेल रमत करता है, मौज मजा करता है, देखता है कि खुदा ने क्या क्या बनाया है। मतलब ये है कि वो भले शरीर में बैठा हो इस दुनिया पे, मगर सारे ब्रह्मांड की उसको खबर पड़ती है। ये उसका मतलब होता है। इबादत के अंदर जैसे जैसे वो चलता है उसकी मस्ती बढ़ती जाती है, और ये ग्रेजुअल आस्ते आस्ते बढ़ने वाली मस्ती उस आदमी को ऐसी जगह पे पहुंचाती है कि एक ही ध्यान में वो रहता है और कोई चीज की उसे खबर नहीं होती, और उसकी जो खुदा ताला की तरफ मोहब्बत है वो बड़ी सख्त हो जाती है। सख्त का मतलब ज्यादा, इतनी ज्यादा हो जाती है उसकी मोहब्बत कि सिर्फ वो यानी मोहब्बत और खुदा, अपने खुद को भी वो भूल जाता है, अपनी आप की तन मन की उसको खबर तक भी नहीं रहती। तो अहमद नूर अहमद शाह कहते हैं इस मंजिल का जो मजा है, इस हस्ती पे पहुंचने का, यानी खुदा ताला की उस ज़ाते पाक की मोहब्बत का जो मजा, स्वाद और लज्जत है, उसका तो स्वाद कोई अतीत उसको कहते हैं जिसको दुनिया की कोई मोह माया ममता न होवे। गरीब को भी अतीत कहते हैं, जिसका दिल गरीब हो, जिसका दिल पाक हो। ऐसा किसी किसी को ये चीज नसीब होती है। तो ये चीज
خدا تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں ملتی. امام فرماتے ہیں تم عبادت کرو، نیک بنو، پوتر وچار والے بنو، باقی مجھ پہ چھوڑ دو، تم کو بخشش دی جائے گی. تو پریم ہونا چاہیے تو پھر سامنے سے بھی مولا کا پریم بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت داؤد نبی کو فرمایا، یہ حدیث رسول اللہ کی ہے، نبی سے فرمایا کہ داؤد نبی کو اللہ نے فرمایا، اے داؤد مجھ کو پریم پیدا ہوا. اللہ کہتا ہے مجھے پریم پیدا ہوا تب میں نے یہ سرشٹی کی رچنا رچی، نہیں تو میں تو ایک چھپا ہوا، لوگوں کو خبر بھی نہ تھی، ایسا غیب کا